السلام علیکم۔ بلقیس میموریل ہسپتال سے میں ہوں ڈاکٹر ماجد ظہیر چیمہ۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹورٹیکولس۔ جی ہاں، گردن کا یا سر کا ٹیڑھا پن۔ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کچھ ارد گرد ایسے بچے یا پھر ایون جو بڑے بچے ہیں ان کا کئی دفعہ سر جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ جھکا ہوتا ہے۔ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ بتائیں گے کہ آیا کہ یہ کیا ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اور آیا کہ اس کی تشخیص کیسے کرتے ہیں اور اس کے علاج کے لیے کیا کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کیا؟ ٹورٹیکولس سے یہ مراد ہے، ٹورٹس مین ٹوسٹنگ، اور کولس سے مراد یہ ہے کہ گردن یا سروائکل اسپائن کا ٹیڑھا پن ہونا۔ تو بیسیکلی ٹورٹیکولس سے یہ مراد ہے کہ ٹوسٹنگ آف یور نیک۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کی بیسیکلی دو طرح کی وجوہات ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ یہ کنجینٹلی مطلب بائی برتھ آپ کے بچے کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے، کئی دفعہ یہ جو پٹھا ہوتا ہے بیسیکلی یہ اس کا سکڑا پن یا اس کا کھچاؤ بیسیکلی بچوں کے اندر دیکھنے میں آتا ہے، یا کئی دفعہ دوران پیدائش ہی بچے کو اس کے اندر کوئی خون کا ہیماٹوما بن جاتا ہے، اور وہ بعد میں جب آرگنائز ہوتا ہے تو اس پٹھے کا کھچاؤ کا شکار کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکوائرڈ کازز ہوتی ہیں۔ ایکوائرڈ سے یہ مراد ہے کہ آپ کے بچے کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے، یا ایون اس کے بعد آپ بڑے ہوئے ہیں یا اس ٹائم آپ کو چوٹ لگ گئی ہے، یا پھر کوئی انفیکشن ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ایک سائڈ کے جو پٹھے ہیں وہ سکڑنا شروع ہو گئے ہیں، یا پھر درد کی وجہ سے اور کھچاؤ کی وجہ سے آپ کا جو گردن ہے یا سر ہے وہ ایک طرف جھک گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سروائکل اسپائن، یہ جو آپ کی اسپائن ہے اس کے آپس میں جڑ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ آپ کو نیک کے ایریے کا کوئی ٹیومر یا کوئی ایسی ریجن ہوتی ہے جو کہ اس کا باعث بن سکتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ عمومی طور پہ پیشنٹ جو ہوگا اس کا جو سر ہوگا وہ ایک طرف جھکا ہوا ہوگا اس طریقے سے۔ سپوز اگر اس طرح جھکا ہوا ہے اس میں کیا ہوگا، جو ہیڈ ہے وہ ٹورڈز افیکٹڈ سائڈ، جس سائڈ کا مسئلہ ہے اس طرف جھکا ہوگا، اور یہ جو چین ہے یہ اس سے اوے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو کئی دفعہ آنکھوں کا بھینگا پن بھی جو ہے وہ مل سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جس سائڈ کا مسئلہ ہوتا ہے اس سائڈ کا جو پٹھا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پرومیننٹ یا پھر کھچاؤ کا شکار ہوتا ہے۔ جو آپ کی رینج آف موشن ہے گردن کی وہ بھی کافی زیادہ ریسٹرکٹڈ یا پھر کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہیڈ ایک کا ہونا، یہاں پہ پٹھوں کی سوزش کا ہونا، اور ایک آپ یہ کہہ لیں کہ یہ کافی زیادہ کاسمیٹیکلی بھی امبیرسنگ ہوتا ہے ایسے بچوں کے لیے جو کہ اسکول اور کالج جاتے ہیں۔ اب اس کو انویسٹیگیٹ کیسے کیا جائے؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ ڈیٹیل ہسٹری لی جاتی ہے، آیا کہ یہ بچپن سے ہے یا بعد میں کوئی چوٹ لگی ہے یا کوئی انفیکشن تو نہیں ہوا۔ کئی دفعہ کان کے انفیکشن کی وجہ سے بھی یہ مسائل دیکھنے میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی کچھ پھر ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہم ایکس رے کرواتے ہیں، اس میں ہم سروائکل اسپائن کے کا جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نارمل سیدھا پن یا کہیں کسی طرح اس کا جھکاؤ تو نہیں ہے، وہ رول آؤٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سی ٹی اسکین کرایا جاتا ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ورٹیبراز آپ کے جڑے ہوئے تو نہیں ہیں، اور الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ بھی ایک کافی جو ہے وہ امپورٹنٹ انویسٹیگیشن ہے۔ اس میں ہم جس سائڈ کے پٹھے کا مسئلہ ہے وہ جو ہے اس کے اندر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیا ہے کہ اس کی کانٹریکشن ہے یا اس کے اندر کچھ ایسی چیز جو ہے وہ بنی ہوئی ہے جس نے اس پٹھے کو اپنی نارمل نشو و نما ہونے سے روکا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ کروائے جاتے ہیں، اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ کہیں انڈر لائن باڈی کے اندر کوئی انفیکشن تو نہیں پڑا ہوا۔ اب آتے ہیں کہ اس کو اگر ہو جاتا ہے تو اس کو ٹریٹ کیسے کیا جائے۔ اس میں عمومی طور پہ اگر آپ بچپن کے اندر ہی یا دوران آفٹر پیدائش یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ہم آپ کو فزیو تھراپسٹ کے پاس ریفر کرتے ہیں جو کہ خاص قسم سے جو ہے نیک کی موومنٹس کرواتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو پٹھا ہے وہ آہستہ آہستہ کھچاؤ سے نکل آتا ہے اور آپ کا بچہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر جو ہے یہ اس طرح مسئلہ حل نہ ہو تو پھر کئی دفعہ اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں ہم، اس میں یہ جو نیچے والا اینڈ ہے سرجن جو ہے اس کو خاص طریقے سے ریلیز کرتا ہے، اور اگر مسئلہ زیادہ ہو تو کئی دفعہ اوپر والا اینڈ جو کہ ادھر لگا ہوتا ہے اس کو بھی ریلیز کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک خاص 3 to 4 ویک کے لیے ایک نیک کالر دیا جاتا ہے،
اس کے بعد پھر فزیو کروائی جاتی ہیں اور اس کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ آپ کا بالکل ایک نارمل زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیوز کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریں۔ بہت شکریہ۔